أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا روح جسد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا عين حياة الدارين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا جامع الأوصاف مخدوم و محتشم عالی مرتبت حضرت علامہ پروفیسر محمد احمد امان صاحب، مخدوم و محتشم عالی مرتبت حضرت علامہ سید عثمان شاہ صاحب، برادران والا تبار، آج کی نشست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نہایت ہی برگزیدہ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے ایک کھلے سرسبز اور اسلام کے ایک بہت ہی بڑے محسن حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک کے حوالے سے ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز، انہیں بجا طور پر سلطان الہند کہا جاتا ہے، ہند الولی کہا جاتا ہے، عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے، اور اسلام پہ، مسلمانوں پہ، خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں پہ ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ قیامت تک ہم ان کے احسان سے، اس کے شکر سے عہدہ برا نہیں کر سکتے۔ حضرت سید امیر خرد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہندوستان، یہاں پہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، یہاں کے راجوں اور مہاراجوں میں سے ہر ایک کو آنا والا غیری کا دعویٰ تھا، بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس زمین پہ قدم رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند شروع ہوا، ہندوستان کے لوگ کلمے سے آشنا ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک اس خطے میں جو بھی مسلمان پیدا ہوگا وہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ایک صدقہ جاریہ ہے، ان کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس شخص نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، قیامت تک اس کے خاندان سے ایمان رخصت نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز کو دی گئی۔ ان کی شخصیت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، مختصر سے انداز میں ذکر کرتا ہوں۔ گزشتہ ایک نشست میں یہاں حاضری ہوئی اور اس وقت حضور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ باتیں پیش خدمت کی گئی۔ بعض آپ نے مجھے کہا کہ یہ گفتگو کہیں دوبارہ آپ سے سن، ان میں سے چند باتیں میں ضرور دہراؤں گا، کیونکہ ایک تسلسل تاکہ سمجھ میں آئے
کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا تعلق کس سلسلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، اس سلسلہ عالیہ کی خصوصیت کیا ہے، اور پھر خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پہ جس طرح کا آپ کا احسان ہے، اور جو نظام تعلیم و تربیت اور نظام تبلیغ و اشاعت آپ دے کر گئے ہیں، اس کے کتنے اثرات اور کتنے ہماگیر اثرات ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اپنے بزرگان دین کے جو یہ پہلو ہے زندگی کے، وہ کما حق کو پیش نہیں کرتے، چند روایتی سی باتیں کرتے ہیں، اور آج کا جدید ذہن جو کہ تحقیق کا عادی ہے، جو حوالے کا عادی ہے، جو ایک ریزنل بات مانگتا ہے، پھر بعض اوقات انہیں لوگ ورگلاتے ہیں کہ یہ تو محض افسانے ہیں، اور وہ ان کی باتوں پہ بدقسمتی سے اعتبار کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی محفلوں میں اگر ان بزرگان دین کا کما حق ہو تذکرہ پیش کریں، اصل حقائق پیش کریں، اس دور کا ماحول بتائیں کہ کس طرح یہ لوگ انقلاب لے کر آئے، یہ ایک حقیقی شخصیتیں ہیں۔ حضرت غوث پاک ہوں، حضرت داتا گنج بخش ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، حضور محبوب الہی ہوں، یا جتنے بھی بر صغیر کے اکابر اولیاء ہیں، یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے اس زمین میں، بڑی سنگلاخ زمین میں، اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، اور آج جو حالات سامنے آ رہے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے نوجوان جب ایک میڈیا کا مصنوعی چہرہ دیکھتے تھے نا، تو وہ بھی کہنے لگے تھے کہ یہ دیواریں مصنوعی ہیں اور ہماری تو تہذیب ایک ہے، ہم سب گنگا جمنی تہذیب کے لوگ ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا ثقافت، ہماری تہذیب ایک ہے۔ آج جو تعصبات دوبارہ ابھر کر آ رہے ہیں نا، تو سب کہہ رہے ہیں کہ جناح ٹھیک تھے، اور آج کے جو حالات اور ماحول ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی سخت زمین تھی جہاں معین الدین اجمیری نے کتنی کوشش سے اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ اتنے متصب لوگوں میں، اتنے زہریلے لوگوں میں، اتنے سازشی لوگوں میں کس طرح خواجہ غریب نواز نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ یہ بات ہو سکتا ہے آج سے 5 سال پہلے سمجھ میں نہ آتی، 10 سال پہلے جب ہم جیسے لوگ کہتے تھے تو ہمیں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں، مذہبی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ آج اگر میں کہوں کہ خود آج اندازہ لگائیں کہ آج تو اس وقت تو ایک دور تھا نا، راجوں کا، مہاراجوں کا ایک غلبہ تھا نا، آج تو پھر بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بھی موجود ہیں، ارد گرد ریاستیں بھی موجود ہیں، ایک بیداری بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، خبر پھیلتی بھی ہے، نشر بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر یہ عالم ہے تو خود اندازہ لگائیں کہ پرتھوی راج کے دور میں کیا عالم ہوگا، اور اس وقت کیا حالات ہوں گے، اور کس طرح تنہے تنہا ایک درویش جس کے ساتھ 40 درویشوں کی جماعت تھی، نہ کوئی تیر نہ تلوار، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی بیرونی امداد، نہ کوئی ان کا طریقہ کار سازشوں کا، نہ وہ جادو کرتے تھے، نہ وہ کسی کو پیسے دے کے ورگلاتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا نا، ایک کردار کے علاوہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے علاوہ، اور قرآن کے حتمی اور یقینی پیغام کے علاوہ۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ کیسے سنگلاخ حالات میں وہ اس زمین پر اسلام لے کر آئے کہ جو زمین۔ تو آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا تعلق سادات حسینی سے ہے، والد ان کے سادات حسینی سے ہیں، اور والدہ ان کی سادات حسنی سے، حسنی حسینی سید۔ خراسان کا خطہ ان کا جائے تولد ہے۔ قصبہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ سجز ہے، لیکن ہمارے ہاں سنجر روایت ہے، پیر سنجر آپ کو کہا جاتا ہے، اسے ہی شاعروں نے باندھا ہے، حتیٰ کہ اقبال نے بھی پیر سنجر باندھا ہے۔ تو یہ رائج ہو گیا ہے، اب اس پر زیادہ میرا خیال ہے کہ الجھن میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو سیستان کا علاقہ، سجز کا علاقہ، خراسان کا علاقہ، خراسان کا خطہ، آج کئی خطے ہیں، اس میں ایران کے کچھ علاقے، افغانستان کے علاقے، بلوچستان تک یہ خطہ
آتا ہے۔ اور یہ بڑا مردم خیز خطہ تھا اس زمانے میں، خراسان ایک صوبہ تھا اور یہاں پہ بڑے بڑے افراد پیدا ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں آفتاب اقبال خراسان میں جلوہ افروز ہے۔ آفتاب اقبال خوش بختی کا جو سورج ہے ان دنوں خراسان کے خطے پہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں خراسان میں 300 ایسے اہل اللہ سے ملا ہوں جن میں سے ہر ایک اپنے زمانے کے لیے کافی ہے۔ یہ معیار بھی کس کا ہے؟ حضرت گنج بخش علی حجویری کا معیار ہے۔ کشف المحجوب پڑھے نا، وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، نہ ان کی کسوٹی کوئی عام کسوٹی ہے اور نہ ان کا معیار کوئی چھوٹا معیار ہے۔ تو حضرت علی حجویری جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ خراسان میں 300 ایسے اہل اللہ سے ملا ہوں جن میں سے ہر ایک اپنے زمانے کے لیے کافی، جس میں سے ایک ایک شخص کو علی حجویری جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لیے کافی ہے، تو وہ کیا خطہ ہوگا، کیا لوگ ہوں گے؟ یہ تو وہ ہے نا جو 300 ان کے اس معیار پہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے زمانے کے لیے کافی ہے، ان کے گرد و نواح میں ہزاروں ہوں گے۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ وہ خطہ اس وقت تعلیم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے اور افراد کار کے اعتبار سے کیا تھا۔ انہی لوگوں میں حضرت خواجہ غریب نواز کا خاندان بھی ہے۔ غیاث الدین حسن آپ کے والد ہیں اور بی بی ماہنور آپ کی والدہ ہیں، دونوں اولیاء میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آثار ولایت ان کی گھٹی میں رکھے، ان کے خمیر میں رکھے۔ اور جیسے کہ دیکھا ہے کہ تاریخ کے بہت سے بڑے لوگ انہیں ان المیوں سے گزرنا پڑا، آپ بھی جلد ہی والد کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، والدہ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے، اور ایک پنچ چکی آپ کو اور ایک باغ ورثے میں ملا، اس کو سینچتے تھے، ذکر فکر کرتے تھے، طبیعت میں پاکیزگی تھی، ابتدائی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ تو ایک درویش جن کا اسم گرامی ہے ابراہیم کندوزی، وہ تشریف لائے، آپ نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی، مہمان نوازی کی، وہ آپ کی سلیم الفطرتی دیکھ کر اور آپ کی شرافت طبی دیکھ کے بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی تھیلی سے کوئی ایک ٹکڑا نکالا اور آپ کی زبان پہ رکھ دیا، اور اسے کھاتے ہی آپ کے مزاج میں ایک تغیر آ گیا، پاکیزگی تو پہلے تھی لیکن یکدم آپ کی طبیعت گرد و نواح سے بیزار ہو گئی۔ وہیں جیسے ہی وہ درویش وہاں سے رخصت ہوئے تو آپ نے وہ باغ اللہ کے راستے میں خیرات کر، اور پھر تعلیم کے لیے آپ نے بخارا اور سمرقند کے جو مراکز ہیں وہاں پہ رجوع کیا، قرآن حفظ کیا، تعلیم حاصل کی، وقت کے تمام متداول علوم کا اچھی طرح احاطہ کیا۔ آج کے زمانے میں تو سجادگی کے لیے اور گدی پہ بیٹھ جانے کے لیے اب کوئی معیار نہیں ہے، گفتگو کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، خطیب ہونے کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، اور کسی بھی ذمہ داری کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، جو چاہے وہ اپنا اختیار کرے۔ لیکن اس زمانے میں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی جاہل تصوف میں آئے، لوگ پڑھتے تھے، تحصیل علم حاصل کرتے تھے، جتنے بھی اکابر صوفیاء آپ دیکھیں وہ تمام کے تمام منتہی درجے کے علماء تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہیں علم لدنی حاصل تھا، لیکن وہ بھی علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، پھر علم کی خدمت انہوں نے کی۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے بھی وقت کے تمام متداول علوم حاصل کیے، اور پھر اس کے بعد تلاش مرشد میں نکلے تو ان کا نصیبہ انہیں کشاں لے گیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑی سیاحت کی جس کا ذکر انہوں نے کیا، اہل اللہ سے ملے، لیکن جہاں نصیب ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، مقدر انہیں وہیں لے جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ہرون ہے، ہم اسے اپنی اصطلاح میں جیسے لفظ ہماری زبان پہ جو زبان زد عام ہو جاتے ہیں وہی ٹھیک ہے، تو عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ ان کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تھا۔ یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیضان ہیں جو کہ جاری و ساری ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے بڑی معنی خیز بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں نا،
یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک وصف کی اپنے دور میں نمائندگی کرنے کے لیے آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے. ان میں سے ہر ایک نبی کو ایک ایک خاص وصف عنایت ہوا. پھر حضور تشریف لائے. حضور کی شخصیت جامع الصفات شخصیت ہے اور یہ تمام اوصاف جو انبیاء کرام میں نمایاں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مجتمع ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام آپ سے پہلے گزرے ہیں اتنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. جتنے انبیاء کرام حضور سے پہلے گزرے ہیں اتنے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور ہر صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی نعمت اور وصف ملی ہے, وصف میسر آیا ہے جو کہ دوسرے کو میسر نہیں آیا. تو اس وصف میں ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ راشد ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے. اور اسی لیے جب ہم تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ قدم ابراہیمی پہ ہے, یہ قدم موسوی پہ ہے, یہ قدم عیسوی پہ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس صحابی کا مزاج وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس درویش کا مزاج وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اس درویش کا مزاج وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. یہ انبیاء کے مزاج بھی در حقیقت ہر نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص وصف کا نمائندہ خاص, اسی طرح ہر صحابی حضور کے ایک خاص وصف کا نمائندہ خاص ہے, نمائندہ خاص ہے. یہ نہیں کہ اس میں باقی اوصاف نہیں ہیں, سارے اچھے انسانی اوصاف صحابہ میں موجود ہیں, تقویٰ کے سارے اوصاف موجود ہیں, لیکن ایک ایک خاص نعمت حضور سے ہر صحابی کو ایسی میسر آئی ہے جس میں اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں. اور ہر صحابی کے نقش قدم کا ایک ولی قیامت تک اس امت میں رہے گا. گویا کہ 1,24,000 اولیاء قیامت تک اس امت میں موجود رہیں گے جن کے وجود کی برکت سے یہ امت جو ہے وہ قیامت تک اپنے فریضے ادا کرتی رہے گی. مختلف حالات ہوتے ہیں, ماحول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اپنے راز ہیں, لیکن یہ امت کبھی بھی فیضان ولایت سے خالی نہیں. ہر صحابی کا ایک اپنا یہاں امت میں ایک راز ہے. اور اسی طرح جو خلفائے راشدین ہیں ان کے راز دوسروں سے زیادہ نمایاں ہیں, دوسروں سے زیادہ نمایاں ہیں. اور اہل بیت اطہار یہ ہیں جو اس امت میں اس سارے فیضان ولایت کو تقسیم کرنے والے ہیں. گویا کہ یہ سارا فیضان پھر اس گھر میں آیا اور اب تقسیم اہل بیت اطہار سے ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو تصوف کی کتابوں میں بڑی واضح ہیں, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, مطالعہ نہیں کرتے ہیں. آج لوگوں نے اپنے اپنے فکرے اور مکتبے اور اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے خود ساختہ خیالات بنانے شروع کر دیے ہیں جنہیں وہ زبردستی تصوف میں داخل کر رہے ہیں, جنہیں وہ زبردستی تصوف میں داخل کر رہے ہیں. خلفائے راشدین حضرت نور عالم نور میاں ایک عالم دین ہے, بڑے کامل درویش ہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر تم غور کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج جی. اور اس کی طرف حدیث میں اشارہ بھی ہوتا ہے, حضرت ابراہیم اللہ کے دوست ہیں. حضور نے بھی فرمایا نا کہ اگر میں امت میں کسی کو دوست بناتا, خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرے لیے اللہ خلیل کافی. تو اشارہ ہو گیا نا کہ ان کا مزاج جو ہے وہ خلت کا ہے اور ان کا جو مزاج ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جاری, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جاری ہے. اور اگر غور کریں تو نقشبندی سلسلے کا جو فیضان ہے یہ بھی اہل بیت اطہار سے جاری ہوا. حضرت ابو بکر صدیق سے یہ فیضان ملا سلمان فارسی کو. سلمان فارسی کون ہے؟ جنہیں حضور نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے, اور ان سے ملا یہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کو. قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں
یہ محمد کے بیٹے ہیں، اور محمد بن ابی بکر وہ ہیں جن کی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی. اور یہ قاسم، ان سے یہ فیضان ملا حضرت جعفر صادق کو. یہ جعفر صادق کے سسر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ میں ان کے مرشد بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ خود اندازہ لگائیں کہ یہ تفریق کدھر ہے، یہ جھگڑے کس نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ کیا فضول باتیں جو ہے آ جا رہی ہے. جی تو یہ حضرت امام جعفر صادق نواسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت امام جعفر صادق کے بعد جتنے بھی سید ہیں وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ ابو بکر صدیق کے نواسے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، علماء حق اہل سنت زندہ باد. امام جعفر صادق بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق سے میں 2 دفعہ پیدا ہوا. کیوں؟ جو ان کی والدہ ام فروا ہیں وہ ایک رشتے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی نواسی تھی اور دوسرے رشتے سے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی تھی. تو یہ دیکھیں، تو یہ سلسلہ عالیہ. پھر حضرت امام جعفر صادق سے یہ سلسلہ ملا ہے حضرت بایزید بستامی. پہلے بہتے اثار آ گئے نا. وہ فرماتے ہیں کہ جو قادری سلسلہ ہے یہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. اور وہی انہوں نے دیکھیں اشاعت اسلام کی کیا ان میں جلال ہے. اور یہ جو جلال منتقل ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سلسلہ عالیہ قادریہ کو. یہ مجاہد لوگ ہوتے ہیں. حضرت غوث اعظم کا خطبہ سنیں نا اور غوث اعظم کی شخصیت دیکھیں تو جلال موسوی عکس کرتا ہوا نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی ہیں ان کا جو نقش قدم ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام والا. حضرت نوح علیہ السلام کی مدت نبوت سب سے زیادہ ہے. حضرت عثمان کی مدت خلافت بھی سب سے زیادہ ہے. حضرت نوح کو سب سے زیادہ فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑا، حضرت عثمان غنی کو بھی فتنوں کا مقابلہ کرنا. اور یہ فیضان جاری ہوا سلسلہ عالیہ سہروردیہ. سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں حضرت عثمان غنی کا نقش قدم چل رہا ہے. اور کون سی ولایت چل رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ولایت چل رہی ہے. قادریوں میں ولایت موسوی ہے، نقشبندیوں میں ولایت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا سلسلہ کون سا ہے؟ ان کا نقش قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سبحان اللہ. اور حضور نے تشریح بھی دی. جو حضور ظاہری بات کرتے ہیں اس کے باطنی راز بھی ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا نہ تھا کہ علی تم عیسیٰ کی طرح ہو، علی تم عیسیٰ کی طرح ہو، اور تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ ان کی محبت میں غلو کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ علی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کچھ لوگ حضرت علی سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کا نام سنتے ہی ان کے چہروں پہ کدورت ہو جاتی ہے. اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کو آج بھی خدا بنا رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہے نا ایسی چیزیں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے دشمنی کی نا تو انہوں نے ان کو سولی تک چڑھانے کی سازش کی اور کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ جو ہے وہ ایمان سے ہی خارج ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے دین سے باغی ہیں. اور جنہوں نے ان سے محبت کی تو انہوں نے ان کو خدا بنا دیا. تو انتہا دونوں انتہاؤں پہ چلے گئے نا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس امت میں علی عیسیٰ کی مثال ہے. ایک طبقہ ان کی مخالفت کی وجہ سے گمراہ ہو جائے گا اور ایک محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہو. ایمان توازن کے درمیان ہے جس کی جد و جہد خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کرتے رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو دور خلافت ہے نا اس کا کہیں مطالعہ کیا جائے نا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ساری جد و جہد یہ تھی کہ مسلمان عدم توازن کا شکار نہ ہو جائے کیونکہ ان کی زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو ان کی دشمنی میں بھی انتہا تھے اور ان کی زندگی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو ان کے سامنے انہیں خدا کہتے تھے. انہیں خدا کہتے تھے کہ خدا نے علی کے اندر حلول کر لیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنی زندگی میں دونوں انتہاؤں کے خلاف جدوجہد کرنی پڑی تھی اور وہ ساری عمر یہی کوشش کرتے رہے
کہ یہ میں اسلام کو توازن پہ رکھوں، وہ اپنے دور میں کامیاب ہوئے، اور انہی کے توازن کا ورثہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا۔ اہل سنت والجماعت اسی توازن کی جدوجہد کر رہی ہے جس توازن کی جدوجہد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کرتے رہے، کیونکہ ان کی زندگی میں دونوں انتہائیں پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس انتہا کو بھی مسترد کیا، انہوں نے اس انتہا کو بھی مسترد کیا۔ اہل سنت اس انتہا کو بھی مسترد کرتے ہیں، اس انتہا کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور اہل سنت اس نقش قدم پہ ہے جو کہ اہل بیت اطہار کا نقش قدم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ قرآن حضور چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حضور اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اہل بیت سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اہل بیت کا فیضان یہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حدیثیں تو اور صحابہ سے بھی روایت ہے نا، شریعت کے احکامات نے تو سب میں حصہ ڈالا ہے۔ اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دین توازن کا نام ہے، اور جب غیر متوازن ہو جاؤ گے تو دین سے ساتھ چھوٹ جائے گا۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو رہنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں۔ اہل بیت کا دامن پکڑے رہنا، اہل بیت کے دامن پکڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کے دامن پکڑے رہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہیں خدا بنا دے یا رسول بنا دے یا ان سے دشمنی کریں۔ اس کا دامن پکڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اہل بیت اطہار نے دین کو متوازن رکھنے کی کوشش کی، جو دین کو متوازن رکھنے کی کوشش کرے گا وہ اہل بیت اطہار کا سچا موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ یہ تو ہر ایک بیان کرتا ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اطرت سے سبق ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اطرت سے سبق ہم نے یہی حاصل کرنا ہے کہ نہ ہم نے دائیں ہونا ہے نہ بائیں ہونا ہے، نہ ہم نے رہنا ہے تو درمیان میں رہنا اور متوازن رہنا۔ ہم نے متوازن رہنا ہے، دائیں بائیں جو ہے یہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہم نے کسی طرف بھی جو ہے وہ ڈس بیلنس نہیں ہونا، متوازن رہنا ہے، اس لیے کہ توازن ہی در حقیقت اسلام ہے، اور یہی اہل بیت اطہار جدوجہد کرتے رہے۔ آپ حضرت علی کو دیکھ لیں، حضرت امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، ان کی ساری جدوجہد یہی ہے کہ حالات غیر متوازن نہ ہو جائیں، وہ جدوجہد یہی کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ جو ان کا فیضان روحانی ہے نا، وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ ہے جو منتقل ہوا، اور حضرت چشتیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک محبوب شخصیت ہے، کوئی ان کے حوالے سے متوازن ہے یا غیر متوازن ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئے تو ایک لطافت سی آتی ہے سامنے، ایک منمونی سی شخصیت کا تصور آتا ہے، ایک پیار محبت کا ایک تصور آتا ہے۔ وہ ساری عمر لوگوں سے محبت کرتے رہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام آئے تو یہی تصور یہی تصور بڑھتا، اور یہ محبت کا سلسلہ ہے جس کے وارث ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور یہ نعمت کیا ہے؟ تصوف کی کتابوں میں ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ایک خرقہ فخر عنایت ہوا، اور کہا گیا کہ یہ اسے دینا ہے جس میں یہ علامت ہوگی، جو یہ سوال کا جواب دے گا۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر نعمت باطنی عنایت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے عرض کی کہ میں بندگان خدا کی پردہ پوشی کروں گا، میں بندگان خدا کی پردہ پوشی کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ خرقہ فخر آپ کی امانت ہے، اور یہ نعمت آپ کو ملے گی، فخر کی نعمت۔ مجھے اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ جس کا جواب یہ ہوگا یہ نعمت اس کی۔ یہ سلسلہ فخر جو ہے یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ورثہ ہے، اسے خرقہ معراجیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سلسلہ، ہر صحابی کو اپنا اپنا سلسلہ ملا، اس کی علامات ہیں، اس کی حدیث ہیں، احادیث ہیں، اب گہرائی میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ سلسلہ فخر ملا، یہ سلسلہ ملا جو کہ محبت کا سلسلہ ہے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ میں بندگان خدا کی پردہ پوشی کروں، اور یہ نعمت جس سے بھی ملی ہے اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، حضرت حسن بصری، پھر حضرت عبد الواحد زید، پھر حضرت فضیل بن عیاض، پھر حضرت ابراہیم، پھر حذیفہ
مرشی، پھر حبیرہ البصری، پھر علو ممشاد دیناوری، یہ سارے لوگ محبتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جو نام میں نے لیا علو ممشاد دیناوری، یہاں سے اس سلسلے کا تشخص اجاگر ہوا۔ جیسے سلسلہ قادریہ کا ایک وقت میں تشخص ہوا، سلسلے تو آ رہے تھے، نقشبندیہ کا ایک وقت میں ہوا، سہروردیہ کا ایک خاص وقت میں ہوا، یہ سلسلے تو پہلے سے فیضان آ رہے تھے۔ حضرت علو ممشاد دیناوری وہ ہیں کہ جن کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابو اسحاق شامی چشتی، یہ شام کے رہنے والے ہیں، شام کا قصبہ عکا، ان کا مزار آج بھی وہیں پر ہے۔ یہ حضرت علو ممشاد دیناوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علو ممشاد دیناوری نے انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیبے میں درویشوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے جو چشتی کہلائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور آپ ہرات چلے جائیں، ہرات اس وقت خراسان کا صوبہ ہے، وہاں جا کے آپ تربیت کا نظام بنائیں، وہاں ہے قصبہ چشت۔ تو یہ چشت افغانستان کے صوبہ ہرات کے ایک قصبے کا نام ہے، یہ خطہ خراسان میں ہی آتا ہے۔ تو آپ وہاں جائیں اور تربیت کا ایک نظام بنائیں۔ خود جو حضرت علو ممشاد دیناوری ہیں، ان کے بارے میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ اس سلسلے کے مزاج کو بتاتی ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ بڑی اپنے زمانے میں مشہور شخصیت تھے، آپ کے بارے میں سب تذکرہ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے بغداد میں غیر مسلم بھی تھے، لیکن جب آپ نے بغداد میں قدم رکھا اس کے بعد پھر کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہا، سب کے سب آپ کے ہاتھ میں مسلمان۔ اور کس انداز سے بات سمجھ میں آتی ہے، داتا صاحب کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی شہرت سن کے آتے ہیں اور آنے والے سے آپ پوچھتے کہ میاں تم مقیم ہو کہ مسافر ہو، قیام کرنے کے لیے آئے ہو یا کچھ دن ٹھہرو گے پھر جانا چاہتے ہو، کوئی بات پوچھ کے۔ اگر تو آنے والا کہتا کہ میں مقیم ہوں، میں آپ کے نظام میں منسلک ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ کی خانقاہ میں رہوں گا، آپ سے بیعت کروں گا، تربیت لوں گا، تو خوش ہوتے، اسے پھر کہتے کہ ٹھیک ہے یہاں ٹھہرو۔ درویشوں کو کہتے کہ بھئی یہ تمہارا نیا ساتھی ہے، اس کے لیے بھی انتظام کرو۔ اگر کوئی کہتا نا میں مسافر ہوں، میں تو کچھ باتیں پوچھوں گا، پوچھ کے چلا جاؤں گا، تو اسے کہتے ٹھیک ہے، اس کے سوال کا جواب دیتے، اس کے مسئلے کو حل کرتے۔ جب عصر کی نماز ہو جاتی نا تو اس مسافر کو بلاتے اور اسے کہتے کہ میاں اپنا سامان اٹھاؤ اور اب یہاں سے رخصت لے لو۔ تو لوگ حیرت سے کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی دور سے آئے ہیں، رات آپ کے پاس ٹھہر جائیں یا ایک آدھ دن اور قیام کر لیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے، ابھی تو ہمارے سوال باقی ہیں۔ آپ فرماتے نہیں تم چلے جاؤ، اس لیے کہ اگر تم رات میری خانقاہ میں قیام کر لو گے تو مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اور پھر جاؤ گے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میں فراق کا یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے کہ تمہاری اور میری مناسبت ہو جائے یہاں سے چلے جائے، مجھ سے یہ فراق کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ یہ درویش کی محبت ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جاؤ بس اپنا سوال تم نے کر لیا، اب جاؤ۔ وہ کہتا ہے ایک رات اور ٹھہر جاؤں، چند دن اور ٹھہر جاؤں، تو مذائقہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مذائقہ یہ ہے کہ رات اگر تم میرے یہاں ٹھہر جاؤ گے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہاں سے جاؤ گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا، اور یہ فراق کا دکھ اپنے دوستوں کے فراق کا دکھ مجھ سے اٹھایا کیا۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ یہ آج تک خصوصیت چلی آ رہی ہے۔ میں ذکر کر دوں ہمارے شیخ ہیں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہر، ان کے بڑے پیارے مرید اور خلیفہ مختار ضیاء وہ بھی وصال کر گئے۔ مجھے ایک دن کہنے لگے کہ صدیقی ایک چیز سے نا بڑی تسلی ہوتی ہے اور بڑا دلاسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا دلاسا؟ کہتے ہیں کہ حضور ضیاء الامت کی عادت ہے کہ کوئی ان کے پاس آتا ہے نا، اگر اس کا روز کا معمول ہو اور وہ ایک دن نہ آئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج وہ کیوں نہیں آیا۔ کسی کا ہفتہ بار معمول ہو نا اور وہ جمعے کو نہ آئے تو آپ کو الجھن شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص 7ویں دن آتا تھا، آج آیا کیوں نہیں۔ کسی کا مہینے بعد کا پروگرام ہو تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس میں زیادہ انقطاع ہو جائے تو اکثر آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ فلاں کو پتہ کرو کہ اس کا معمول تھا کہ وہ مہینے بعد آیا کرتا تھا، آیا کیوں نہیں۔ تو
تو آپ یہ بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میرے پاس آنے والے جو ہیں ان کے معاملات میں انقطاع کیوں ہو گیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اس چیز سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ قیامت والے دن یہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کیے بغیر آگے جائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ولی اللہ کا مزاج بے شک۔ یہ دیکھیں تو یہ گویا کہ یہ آج بھی اس سلسلے میں مزاج ہے۔ تو ابو ممشاد دیناوری نے کہا کہ تم چلے جاؤ گے، پھر جاؤ گے نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ مناسبت ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ تاکہ مجھے فراق کا دکھ نہ برداشت کرنا پڑے۔ یہ مزاج ہے ابو ممشاد دیناوری نے حضرت ابو اسحاق شامی کو کہا۔ وہ آئے اور وہاں پہ پھر ان کی تربیت سے حضرت ابو احمد، ابو محمد اور ناصر الدین ابو یوسف چشتی، حضرت مودود چشتی، اور پھر ان سے یہ ورثہ ملا حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کو۔ حاجی شریف زندنی سے یہ ورثہ ملا حضرت عثمان ہارونی کو۔ حضرت عثمان ہارونی کے دامن تربیت سے وابستہ ہوئے خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ۔ گویا کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے بام عروج پہ پہنچ گیا، اس کی شناخت متعین ہو گئی، اس کا کام متعین ہو گیا۔ یہ پیدائشی ولی تھے، حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں ذرا اختصار سے اب اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، جو وقت میں نے اپنے لیے متعین کیا تھا خود، مجھے کہا نہیں کیا، تو وہ تو تقریباً جو ہے وہ بالکل سر پہ آ گیا ہے، ابھی پورا تو نہیں ہوا لیکن سر پہ آ چکا ہے۔ تو میں ذرا اختصار کر لوں، باقی پھر ہوتی رہے گی یار زندہ صحبت باقی۔ تو انہوں نے کچھ آپ سے کہا کہ مجاہدہ کرو ایک دن اور رات کا، اور ان کے حکم کے مطابق آپ نے وہ اوراد و وظائف کیے۔ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرش سے اوپر حجابات عظمت مجھے نظر آتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ذرا نیچے دیکھو تو مجھے پاتال تک، پاتال کسے کہتے ہیں روحانی لوگ، یہ جانے، ہم تو نہیں جانتے ہمارے دل لفظ، تو مجھے تحت الثری تک ساری زمین نظر آ رہی تھی، کائنات نظر آ رہی تھی، ایک طرف عرش اولی سے آگے اور ایک طرف تحت الثری سے نیچے۔ پھر کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، تو مجھے 18,000 عالم شیخ کی 2 انگلیوں کے درمیان نظر آ رہی۔ یہ ہے سلطان المشائخ، یہ ہے اس سلطان الہند کی پہلی پرواز، یہ ہے پہلی پرواز۔ تو جس کی پہلی پرواز یہ ہے اس کی انتہا کو کوئی کیا جانے گا اور کوئی کیا سمجھے گا اور کوئی کیا بیان کرے گا۔ یہ ہے پہلی پرواز۔ بیعت کے لیے حاضر ہوئے، شبانہ روز کا مجاہدہ، شیخ نے کہا یہ چیزیں پڑھ کے میرے پاس آؤ۔ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، تو دیکھا تو عرش سے اوپر حجابات عظمت تک نظر آ رہے۔ کہا ذرا نیچے دیکھو تو تحت الثری تک سب وقت نظر آ رہے۔ کہا کہ سامنے دیکھو ذرا 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم منکشف ہو رہے ہیں۔ تو جس کی پہلی پرواز یہ ہے اس کی انتہا کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں، اس کے ارتقاء کے بارے میں ہم کیا جان سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کسی درویش نے کہا کہ یہ جو سلسلوں کے بانی ہے نا، حضرت غوث اعظم، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، یہ درویش اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، ان کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھو مزاج محبت، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان ہارونی نے کہا کہ اپنے دادا مرشد کی زیارت اور بھی کر کے آئیں اور ان سے بھی فیض حاصل کریں۔ زندان کا صبح حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ایک دن حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے فجر کے بعد آپ سے کہا کہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں اور مراقبہ کروں گا، اور آج ایک خاص نعمت کا وقت ہے، مجھے الہام ہوا ہے کہ آج جب میں اپنے حجرے سے باہر آؤں گا جس کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی اللہ اسے بخش دے گا۔ تو معین الدین یہاں بیٹھو اور یہیں رہو، کہیں جانا نہیں، تاکہ وہ لمحہ قضا نہ ہو۔ آپ نے عرض کی کہ ٹھیک ہے میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا اور خواجہ غریب نواز اٹھے، وہاں سے قصبے میں چلے گئے
کوئی کھیت میں جا رہا تھا، اسے کہا یار جاتے رہتے ہو آج ذرا ادھر آ جاؤ. کوئی دکان پہ جا رہا تھا، اسے کہا کاروبار چلتا رہتا ہے پہلے ہی ادھر آؤ. کوئی اپنی ملازمت میں کہا کہ کام تو کرتے رہتے ہو آج ادھر آؤ، یہ نعمت تقسیم کرنے کا وقت ہے. سارے قصبے کو اکٹھا کیا. وہ دور بھی بلا دور تھا، لوگ مان لیتے تھے، اجرتیں کرنے والے کام تھے. تو اور حضرت حاجی شریف زندگی حجرے کا دروازہ کھول کر باہر آئے تو سن سارا بھرا ہوا اور سارا قصبہ حاضر. کہا معین الدین یہ کیا کیا؟ میں نے تو کہا یہیں بیٹھے رہنا اور تم نے سب کو خبر کر دی. دست بستہ عرض کی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ حضور کی امت اس سعادت سے محروم ہو گئی. اور بخشش کا پروانہ مل رہا ہے. میں نے چاہا کہ سارے لوگ جو ہے وہ اگر اس پاداش میں ایک معین الدین کی پکڑ ہو گئی تو میں پکڑ برداشت کر لوں گا، لیکن میری وجہ سے حضور کی اتنی امت تو بخشی تھی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. حاجی شریف زندگی رحمت اللہ نے فرمایا معین الدین تم تو غریب نواز ہو، تم تو غریب نواز ہو. یہ وہ تمغہ ہے جو آپ کے دادا مرشد نے آپ کو عنایت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج غریب نواز کا لفظ بولا جائے نا تو ذہن حضرت معین الدین اجمیری کی طرف جاتا ہے. یہ درویشوں کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے نا امر ہو جاتی ہے. قیامت تک وہ غریب نواز. امین الاسناد سے ایک دن کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میں اجمیر شریف گیا تو وہاں ایک ہندو دکاندار تھا، اس سے میں جو روز مرہ کا سودا سلب ضرورت ہوتی تو میں اس سے لے لیتا. میں نے دیکھا کہ اس نے تعویذ پہنا ہوا تو میں نے کہا کہ یہ تعویذ کیسا ہے، آپ بھی تعویذ کیوں؟ اس نے کہا کہ غریب نواز کی درگاہ کا تعویذ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ہندو ہیں لیکن آپ نے بھی غریب نواز کی درگاہ کا تعویذ پہنا ہوا ہے. تو اس ہندو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کا نام مسلم نواز نہیں ہے، غریب نواز ہے. وہ اگر صرف مسلم نواز ہو تو آپ کو حیرت ہو نا. ان کا لقب تو ہے، ان کا نام تو ہے غریب نواز. وہ تو غریب نواز ہے اور غریب ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے. جس کو بھی جو ضرورت ہو وہ غریب ہی ہے نا. تو مجھے ضرورت ہے، میں نے پہنا ہوا ہے. چونکہ وہ کوئی مسلم نواز تو ان کا لقب نہیں ہے نا، ان کا لقب تو ہے غریب نواز. سبحان اللہ. تو یہ غریب نواز ہے. یہ ورثہ لے کر پھر ایک دو دن یہ ہے پہلی پرواز. لیکن یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے سجادگی پہ. 22 سال تک مرشد کی خدمت، سفر میں حضر میں کھانا لے کر چلتے، بستر لے کر چلتے. جس کے تقوی طہارت اور ولایت کا یہ عالم ہے لیکن مٹ کر اپنے مرشد کی خدمت. 52 سال کی عمر میں آپ کو خطہ خلافت عطا ہو. 52 سال کی عمر میں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں جی. اور چلے 14 سال کی عمر میں تو چلے گئے تھے پڑھنے اور پھر پوری تعلیم بھی حاصل کی. پھر مرشد کی خدمت میں 22 سال رہے. کتنا مجاہدہ ہے. 2 ہفتوں کا مجاہدہ نہیں، 40 دن کا چلہ کر کے تصویر حمزات کا بورڈ لگا کے نہیں بیٹھ گئے. 22 سال تک محنت، مجاہدہ، مشقت کی، سیاحت کی. جو مرشد نے بتایا وہ وظیفہ کیا. اور پھر اس کے بعد خواجہ نے کہا کہ مدینہ بیت اللہ شریف حاضری دو، مدینہ شریف حاضری دو. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی تعمیل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، سلام عرض کیا. اندر سے جواب آیا کہ اے مشائخ بحر و بر کے کتب معین الدین میرا بھی سلام. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے فرمایا اجمیر چلے جائیں. اجمیر کا نام آپ نے پہلے سنا نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے ہندوستان کی طرف تو اس وقت پنجاب سے آگے اسلام تھا ہی نہیں. سندھ میں تھا، پنجاب کے داتا گنج بخش پنجاب میں آ کے بیٹھ چکے تھے لیکن اس سے آگے اسلام کا کوئی نام نہیں تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجمیر دکھایا. اجمیر دکھایا. سبحان اللہ. اور پھر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے. مرشد نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اللہ کے حوالے. اب یہ دیکھو کہ وہ درویش علوم ممشاد دیناوری کا سلسلہ ہے کہ ایک رات ٹھہر جاؤ گے تو محبت ہو جائے گی. مرشد کو اس معین الدین سے کتنی محبت ہوگی جس نے 22 سال دن رات سفر حضر میں ان کی خدمت کی. اور ایسا جوہر کابل
اسے رخصت کیا تو کس دل سے رخصت کیا ہوگا، لیکن پوری آمادگی سے رخصت کیا کیونکہ رسول اللہ کا حکم تھا اور دین کا کام تھا۔ سبحان اللہ، دین کا کام تھا۔ آپ اجمیر میں رہے، درمیان میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا انتقال 610 ہجری میں ہوا، آپ پھر ان سے ملنے جاتے تھے۔ جب آخری دفعہ ملے تو وہ بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف میں انہوں نے 2 دعائیں کی۔ ایک دعا تو یہ کی کہ اے اللہ مجھے جو آخری آرام گاہ ہے وہ بیت اللہ شریف کے جوار میں دینا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ مکہ میں دفن ہو، اور حضرت عثمان ہارونی مکہ میں آرام فرما۔ اور دوسری آپ نے دعا یہ کی کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے معین الدین سے راضی ہوں، اسے ایسی ولایت عطا فرمانا جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ اس کے بعد کسی کو ملی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ دونوں دعائیں قبول ہوئی۔ مرشد نے 40 درویش تربیت یافتہ، اس مرشد کی نظر کا کیا کمال ہے جس نے پہلی نظر میں عرش اولا سے اوپر ماحول دکھا دیا، دکھا دیا۔ وہ 40 درویش، لوگ آج کہتے ہیں جی 90 لاکھ کیسے مسلمان ہوئے؟ بھئی آپ اس نظام سے واقف نہیں ہیں، اس سلسلے سے واقف نہیں ہیں، کچھ ہم بھی نہیں بتاتے۔ میں آج تو اختصار سے بس یہ سمجھے کہ تمہید ہے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ 40 درویشوں کے ساتھ آپ آئے۔ لیکن اس طرح نہیں، سیاحت کی وقت کے اولیاء سے ملے، لاہور میں مقیم رہے 40 دن، اس کے بعد آپ نے 4 سال ملتان میں قیام کیا۔ ملتان میں قیام کے اپنے راستے، یہاں کی زبان سیکھی، یہاں کی تہذیب کا مطالعہ کیا، یہاں کے کلچر کو دیکھا بر صغیر کے۔ اور ایک ڈیوٹی آپ کی اور تھی کہ ملتان میں اس وقت کرامتہ کا غلبہ تھا فکری طور پہ۔ محمود غزنوی نے ان کو بڑی حد تک سیاسی طور پہ ختم کر دیا تھا، لیکن مذہبی طور پہ وہ ابھی مؤثر تھے۔ کرامتہ ایک باطل فرقہ ہے، اس کے عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ملتان میں قیام کرنے سے کرامتہ بالکل ختم ہو گئی۔ پروفیسر صاحب سے کبھی پوچھئے گا کرامتہ فرقہ کیا ہے اور انہوں نے کیا وحشت کی ہے۔ وہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ ان کا اقتدار حجاز میں آ گیا، بحرین میں ان کی حکومت تھی، وہ حجرہ اسود اکھاڑ کر لے گئے تھے اور 27 سال حجرہ اسود بیت اللہ کے ساتھ نہیں رہا۔ بس ایک اشارہ کافی ہے کہ اس قسم 27 سال اس قسم کے لوگ تھے وہ کہ 27 سال حجرہ اسود جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ نہیں تھا، بحرین وہ اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ ابو طاہر کرامتی اس کا نام تھا، تو وہ ملتان پہ غلبہ کر چکے تھے۔ محمود غزنوی کے حملے ملتان پہ کرامتہ کا سیاسی زور ختم کرنے کے لیے تھے، لیکن مذہبی زور ختم نہیں ہوا تھا، وہ حضرت خواجہ غریب نواز کی برکت سے ختم ہوا۔ یہ چیزیں کم بیان کی جاتی ہیں۔ پھر وہ وقت آیا، آپ 586 میں اجمیر میں آ کے بیٹھ گئے۔ پرتھوی راج سب سے مضبوط راجہ تھا۔ میں نے آج صبح بات کی، مفتی صاحب کو بڑی پسند آئی۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، کب اکھنڈ بھارت رہا؟ بھارت 2 دفعہ جو ہے وہ اکھنڈ ہوا ہے، ایک راجہ اشوک کے زمانے میں اور ایک اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں۔ راجہ اشوک بھی ہندو نہیں تھا، بدھ تھا، ٹیکسلا اس کا صدر مقام تھا، اور بہار سے کابل تک اس کی حکومت تھی۔ پیچھے طالبان میں تھا، وہ راجہ اشوک تھا، بدھ تھا۔ اس کے بعد برما سے لے کر افغانستان تک حکومت تھی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ ہندو کبھی بھی ہندوستان کو متحد نہیں رکھ سکے اور قیامت تک نہیں رکھ سکے کبھی بھی۔ اکھنڈ بھارت ہندوؤں سے ہوا ہی نہیں، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہندوستان کو توڑ تو سکتے ہیں، جوڑ کبھی نہیں سکتے۔ یہ توڑ تو سکتے ہیں، جوڑ نہیں سکتے۔ اب تک جو جڑا رہا ہے نا وہ سیکولر کے نام پہ جڑا رہا ہے۔ آج ہندوت کا نام آ رہا ہے، اب نہیں جڑا رہ سکے۔ یہ کبھی بھی نہیں جوڑ سکے، ہسٹری ہے۔ آ کے اٹھا کے بتاؤ مجھے بتائیں کہ ہندو نے کب ہندوستان کو مجتمع کیا، بھارت کو مجتمع کیا؟ اشوک نے کیا تھا، جو بدھ تھا، ہندو نہیں تھا۔ ٹیکسلا اس کا صدر مقام تھا، آج بھی آثار ہیں، سب بچے جانتے ہیں ہسٹری کو۔ اور کس نے کیا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر نے، جو مسلمان تھا۔ یا اشوک نے کیا یا اورنگزیب عالمگیر نے کیا۔ کسی ہندو نے ہندوستان کو، بھارت کو کبھی متحد کیا ہی نہیں، اور آئندہ کر بھی نہیں سکے گا، کر بھی نہیں سکے گا۔ کیا خوبصورت حقیقی۔ تو کیوں جو انسان سے نفرت کرتے ہیں،
جو انسانوں میں ذات پات کرتے ہیں، متحد تو تب کریں گے نا آپ دوسرے کو انسان سمجھے. جب آپ اس دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے تو وہ انسان آپ کے ڈنڈے کے نیچے متحد کیسے ہوں گے؟ پہلی شرط تو ان کی یہ ہے نا کہ ہمیں انسان تو سمجھو، پھر ہم تمہارے ساتھ متحد ہو جائیں. جب آپ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے تو وہ آپ کے ساتھ متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرے دھرم کے لوگ تو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں نا، آپ اپنے دھرم کے لوگوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتے ہیں تو پھر کیسے آپ متحد کریں؟ آپ اپنا دھرم متحد نہیں کر سکتے تو دوسروں کو آپ اپنے ساتھ کیسے متحد کریں گے؟ یہ اشارہ کافی ہے. غریب نواز وہاں آ کے بیٹھ گئے، 40 درویش تھے. پرتھوی راج نے زور لگا لیا، نہ ان کے پاس تیر ہے، نہ تفنگ ہے، نہ کوئی لشکر ہے، لیکن بیٹھ گئے اللہ کے بھروسے پہ. 1000 سازشیں ہوئی، جادو بھی ہوا، سارا کچھ بھی ہوا، لیکن آپ کے پائے سماعت میں کوئی لغزش نہیں آ سکی. اور 45 سال آپ ہندوستان میں رہے، 40 کامل درویش، اور پھر آگے پھر ان کے درویش ہوں گے، ان کے شاگرد ہوں گے. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بختیار کاکی آپ کے خلیفہ ہیں، دلی میں تھے. ایک بات کر کے بات سمیٹتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ ان کی تربیت کا معیار کیا تھا. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا. بابا فرید ان کی خلیفہ اعظم ہے نا، وہ اس وقت دلی میں نہیں تھے، وہ ہانسی میں تھے. تو جنازہ تیار ہوا تو جنازے پہ اعلان ہوا کہ خواجہ نے کہا ہے کہ میرا جنازہ ہر کوئی وہ شخص پڑھائے گا جس میں 3 اوصاف ہوں. ایک تو یہ کہ اس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی، اور دوسرا یہ کہ کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو، اور تیسرا یہ کہ عصر کی سنتیں بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی. تقوی کا یہ معیار، اسے برقرار رکھنا. بابا فرید گنج شکر ہوتے تو وہ تو زہد الانبیاء تھے نا، وہ تھے نہیں. باقی لوگ سوچ میں پڑ گئے، اپنی اپنی پوری زندگی دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی سنت غیر موقع ہے، کوئی تکبیر اولا کسی سے رہ گئی ہوگی. کافی دیر سوچ بچار ہوتی رہی، کسی نے یہ دعویٰ نہ کیا. ایک شخص شرمندہ سا نظریں جھکائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ اگر مرشد کے جنازے کا معاملہ نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی زبان سے نہ کہتا کہ یہ تینوں اوصاف مجھ میں موجود ہیں. یہ تینوں اوصاف مجھ میں موجود ہیں. اور وہ کون تھا؟ وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. وہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. تو جس کی صحبت سے بادشاہ کے اندر اتنی خدا خوفی ہو گئی تھی، پھر اندازہ لگاؤ کہ معاشرے کو انہوں نے کیا بنا دیا ہوگا، کیا محبت پھیلا دی ہوگی. کیوں 90 لاکھ مسلمان نہیں ہوئے؟ اس پورے نظام سے، اس پورے تربیت سے، اس سلسلے کا کام ہے نا. یہ مطلب ہے کہ دیکھو کہ اتنی آبادی تھی، اتنی آبادی تھی. بھئی اللہ کے بندو، اس نظام تربیت سے اتنے لوگوں نے، اس تبلیغ کے نظام سے خواجہ کا ایک سلسلہ جاری ہے، فیضان جاری ہے. ان کے جو سلسلے کے لوگ پیدا ہوئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھیں، حضرت نظام پاک محبوب الہی کو دیکھیں، حضرت علاء الدین صابر کلیری کو دیکھیں. ایک کہکشاں ہے نا جو چلی آ رہی ہے، اور آج تک اس سلسلے میں آفتاب و مہتاب پیدا ہو رہے ہیں. آج اس میں پیر میر علی شاہ جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. آج اس میں جو ہے یہ پیر کرم شاہ صاحب جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. یہ کچھوچا والے اسی سلسلے کے لوگ ہیں نا، کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں پیدا ہو رہے ہیں. اور حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے خانقاہ کتنا سلسلہ ہے جس نے بر صغیر کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے وابستگی عطا فرمائے. پھر کبھی موقع ملا تو پھر آپ کی حیات پاک کھول، آپ کی کرامات اور کس طرح آپ نے محبتیں انسانوں میں تقسیم کی زندگی رہی، تو پھر کبھی اس کا تذکرہ. اللہ رب العزت ہمیں ان پاکان امت سے وابستگی